یہ بات تو حقیقت ہے کہ پردے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی وجہ یہ پردے میں عافیت یوں ہے کہ عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ قیمتی شے ہے، اور عورت کو اللہ نے عزت دی ہے، عورت کو دین اسلام نے عزت دی ہے، تو ذمہ ہے عورت کا اس دی ہوئی عزت کا پاس رکھے، اس دی ہوئی عزت کے بارے میں سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں سلیکٹ کر کے اللہ نے مجھے وہ مقام دیا جو مرد کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی اطاعت تلے جنت ہے۔ جو جس ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تو کیا وہ ماں جنت میں نہیں جائے گی؟ اگر اتباع کرنے والی ہوئی، اگر وہ اپنے شوہر کو اس کے حق پہ اس کو حق دیتی رہی، 50%، 55% بھی دے گی، اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، بقایا لفظ سے اللہ معاف کر دے گا۔ ایک میں اپنی قیاس کہہ رہا ہوں، باقی اللہ جانے۔ لیکن یہ ہے کہ عورت بہت قیمتی شے ہے، اللہ نے اس کو بہت اونچا مقام دیا ہے، تو اسی لیے اللہ نے اس پہ اس کے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں کہ اپنی 3 چیزوں کا خیال رکھے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اور حضور کی اطاعت کرے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور یہی سمجھ لو بسم اللہ عورت کی اسی میں، اور الحمدللہ عورت کی اسی میں ہی ہے، یعنی کہ عورت کی زندگی کی شروعات اسی چیز میں ہے، عورت کا اختتام اس چیز پہ ہے کہ پردے میں رہے، حیا میں رہے، اور ڈھک کے چھپ کے رہے۔ جو عورتیں ڈھک کے نہیں رہتی، اور جو عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نہیں رکھتی، یقین جانیے وہ ان کو کوئی چھوتا نہیں ہے، لیکن وہ کئی مردوں کی خوراک بن چکی ہوتی ہیں، کئی مردوں کی آنکھوں کی خوراک بن چکی ہوتی ہیں، اور کئی مردوں کی تسکین کا خوراک بن چکی ہوتی ہیں، اور ان کے جسم کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہتی، یا ان کا جسم بظاہر دکھنے میں خوبصورت ہو، لیکن اس میں وہ جو نورانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے جب ان کو مرد دیکھتے ہیں۔ آگے رمضان، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان ہے خیر کے ساتھ، اور رمضان کے بعد جو آخری عشر ہوتا ہے، جب شاپنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، بڑی عروج پہ ہوتی ہیں، تو ان شاپنگز کے دوران جو رات میں پبلک آخری عشرے میں نکلتی ہے، تاغ راتوں میں، اور ان کے تاغ راتوں کے اندر جو وہ عورتیں جس لباس میں نکل رہی ہوتی ہیں، اور جس انداز میں نکل رہی ہوتی ہیں، اور جس حساب سے وہ پارلروں سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں، یہ سب باتیں ایک چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک بے حیائی کا بازار ہے، اور اس کو وہ جو ہے وہ اس کا ایندھن بننے آئی ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو، بہت ہی اشد ضرورت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈھانپ کر پردے میں رکھیں۔ ان کی زندگی اصل ان کے مرد کے لیے ہے، ان کی زندگی اصل 4 دیواری کے اندر ہے، ان کی زندگی اصل وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے، ان کی زندگی کے اندر سے ان کا مرد ہی ان کو دیکھے۔ باقی حیا کا دامن اس طریقے سے ہو کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ کے علاوہ پورے جسم کو کوئی بھی نہ دیکھ پائے۔ میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ بال باپ کے سامنے بھی کھلے ہوتے ہیں، باپ بھی پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن حیا کا دامن اگر کوئی عورت پکڑے تو اتنی پکڑے کہ بال بھی باپ نہ دیکھے، سر نہ دیکھے کھلا۔ یہ بات حیا کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بولوں، میں نے یہاں تک دیکھا کہ بال کھلے ہوتے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دوپٹے کا پتہ نہیں ہوتا، کپڑے آج کل اتنے بے حیا قسم کے دوپٹے ہیں، آج کل دوپٹے دیکھ لو، دوپٹے جالیوں کے بنے ہوئے ہیں، اس میں سے سر دکھ رہے ہیں، بال بظاہر صاف دکھ رہے ہیں۔ ایسی عورتیں کپڑے پہن رہی ہیں کہ وہ وقت کی بات جو کہا گیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کا یہ بھی کہا تھا کہ قیامت ایسے وقت آئے گی جب، یعنی کہ ایک نشانی تھی کہ عورت کے جو کپڑے ہیں وہ پہنی ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی۔ تو اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ 10 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو عورت جو تھی وہ کپڑوں کے نیچے شمیز پہنتی تھی۔ آج کل شمیز کا رواج ختم ہو گیا، اب عورتیں شمیز نہیں پہنتی۔ آپ شمیز کے علاوہ اگر آپ ان کو دیکھو تو ان کے کپڑوں میں آپ کو واضح، میں ایک بات بتا رہا ہوں جو کہ فیکٹ ہے، دکھتی ہے چیز، مطلب یعنی کہ ان کا اندرونی ایک بے حیائی ہوتی ہے۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ
اپنے آپ کو آپ سنبھال کے رکھیں. قیامت والے دن سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی. قیامت والے دن سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی. اور جب وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی, آپ ذرا سوچو ذرا کتنی عورتیں ہوں گی. اور اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی کہ یہاں پہ بھی دنیا میں عزت دی اور وہاں پہ بھی عزت دی. قیامت میں جب کسی گناہگار مرد کو پکڑا جائے گا تو اس کے منہ کے جبڑے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور اس کے منہ سے دانتوں کے اندر جبڑے کے اندر منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے. لیکن اللہ عورت کو بھی وہاں عزت دے گا. فرشتے اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے منہ کھول کے, اور وہاں سے جبڑے سے پکڑیں گے نہیں, لیکن اس عورت کو پکڑیں گے اس کے بالوں سے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس وقت جو عورت بے حیائی کی طرف جا رہی ہے اور جو معاشرہ جا رہا ہے, اور جو عورتیں پردہ کرتی تھی انہوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا, انہوں نے ماڈلنگ شروع کر دی, وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہی ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عورت اپنے آپ کو اس گریڈ پہ جا کے کھڑا کر رہی ہے اور اس سوچ پہ جا کے کھڑا کر رہی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کسی کی خوراک بن جائے گی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہے گی تب بھی خوراک بنے گی, گھر سے باہر جائے گی تب بھی خوراک بنے گی. ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ تو اس کا تعلق بنے گا, جائز بنے ناجائز بنے یہ سب بات کی ہے, لیکن اس کا جائز ناجائز طریقے سے رہے گا تو منگنی میں رہ جائے گی, شادی نہیں کرے گی. منگنی میں بھی ناجائز ہے, ویسے شادی میں رہے وہ ایک اچھی بات جو میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں, مطلب ناجائز بن جائے گا, ظاہر سی بات ہے. تو جو ناجائز شادی کے علاوہ ناجائز تعلقات تب بھی کسی کی خوراک, شادی میں تب بھی کسی کی خوراک, تو عورت بذات خود ایک خوراک بنتی ہے شادی کے بعد اور شادی کے علاوہ بھی. تو بہترین یہی طریقہ ہے کہ عورت عزت والی چیز ہے, اللہ نے اس کو احترام دیا, اللہ نے اس کو وہ مقام دیا کہ جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا. مرد کو بے شک بہت زیادہ دین اسلام کے اندر مرد کو بہت اہمیت دی گئی, اور دین اسلام میں مرد کو ایک اللہ نے اپنا خلیل کہا. مرد کا الگ مقام ہے, عورت کا الگ مقام ہے, اور اسی طریقے سے عورت کو جو اللہ نے معاشرے کے اندر عزت دی ہے وہ اس وجہ سے کہ عورت سے ہی گھر ہے, عورت سے ہی معاشرہ ہے, عورت سے ہی گھر ہے, عورت سے ہی معاشرہ ہے. عورت کو اللہ نے ایک خد و خال دیے جسمانی, اللہ نے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو, اپنی حیا کرو. اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی حیا کا حکم فرمایا, تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں, اور آج کا ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روڈ پہ جا رہا ہو گاڑی میں یا بائک میں کسی بھی طرح سفر کر رہا ہو, اور اگر وہ کسی بائک میں بیٹھی ہوئی کسی عورت پہ اس کی نگاہ چلی جائے, یقین جانیں ایسا لباس آج کل چل رہا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بحیثیت مرد جو واقعی مرد ہے, اور بحیثیت مرد جو اس قابل ہے کہ وہ نکاح کر سکے, یقین جانیے قسم سے وہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس گریڈ پہ لا سکتا کہ اپنی نگاہیں جھکا لے. بات یہ کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک میں بات بتا رہا ہوں کہ جنرل میں ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ پھر کئی لوگوں کی نگاہوں کا شکار بنتی ہے. تو عورت کا یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو اس کو گاڈ گفٹڈ ملا ہوا ہے. تو جو گاڈ گفٹڈ یعنی کہ اللہ نے اس کو چیز دی ہے تو اللہ نے اس کو امانت پہ دی ہے, اللہ نے کسی مقاصد سے دی ہے, اللہ نے کسی مقصد سے دی ہے, تو اس کا ذمہ ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے, اس کا نگاہ میں اس کو رکھے, اور اس سے جو ہے وہ اپنی آپ کو چھپا کر کے رکھے. اسی میں عورت کے لیے عافیت ہے. تو عورت کی عافیت یہی ہے کہ وہ پردے میں رہے ہر اعتبار سے, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے وہ مطلب کہ باہر نکلے, چاہے وہ بازار جائے, چاہے وہ یونیورسٹی جائے, چاہے وہ کالج جائے, چاہے وہ اپنے گھر سے ننیال کا سفر ہو, چاہے وہ کہیں پکنک کا سفر ہو, ہر اعتبار سے, چاہے اپنے گھر میں نامحرم اپنے گھر میں دعوتیں ہوں اس میں نامحرم کے سامنے ہو, اپنے گھر کے اندر ہو یا اپنے سسرال کے اندر ہو, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے, اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھنا ہے. اسی میں عافیت ہے, اسی میں عزت ہے. دیکھو پوٹلی بند ہوتی ہے نا, ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ میں نے یہ بات دیکھی اور ایک ویڈیو دیکھی میں نے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کسی نے ایک ٹافی رکھی
کھول کر کے، ٹھیک ہے، اس میں اتنی چمٹیاں آ گئیں، اور ایک ٹافی اس نے رکھی ریپر میں، اس میں ایک چمٹی بھی نہیں آئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ عورت کی عزت ہے، اگر ڈھانپ کے رکھے گی اپنے آپ کو تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، کوئی نگاہ میلی آنکھ نہیں آئے گی اس کی طرف، اور اگر وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر دے گی تو اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ ایک ذرا سی ٹافی کے اوپر کئی ہزاروں چمٹی آ جائیں گی، اور اس ٹافی کا کیا ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پردے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو عورت کی عافیت اسی میں ہی ہے، عورت کے لیے بہتر یہی ہے، اور عورت کی عافیت اسی میں ہی ہے کہ وہ پردے میں رہے، پردے کا اہتمام کرے، اور پردے میں اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنے شوہر سے محبت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، بچوں کو پالے پوسے بڑا کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اپنے آپ کو اور جگہ مصروف کرے، کچھ کاروباری اپنی آن لائن کاروبار شروع کر دے، اپنے آپ کو مصروف کرے، باہر کی زندگی سے، سوشل میڈیا کی زندگی سے جتنا اپنے آپ کو بچائے گی اتنے فتنے سے بچ جائے گی۔ تو یہاں پہ میں کرتا ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے جو ہے وہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک آپ کے نام سے نام لے کر کے نیکسٹ ٹاپک میں ضرور مطلب اس کو کروں گا، بناؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے کمنٹ میں ضرور جو بھی آپ رائے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کا آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو یہاں پہ لوں گا اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔